امام حسین کی 4 سال کی شہزادی سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا ایسا ظلم کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ امام حسین نے فرمایا مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ رم رباب نہ ہو۔ کربلا سے لے کر شام تک کون سا ظلم تھا جو سکینہ پر نہیں ہوا۔ میدان کربلا میں جب سب شہید ہو گئے امام حسین اکیلے رہ گئے، زلجناح پر سوار ہو گئے، زلجناح کی لگام کو بار بار کھینچا لیکن زلجناح اپنی جگہ سے نہ ہلا، اپنے سر کو جھکائے اپنے قدموں کو دیکھتا زلجناح آگے نہیں بڑھتا تھا۔ امام حسین نے جب اتر کر دیکھا تو کیا منظر تھا، بی بی سکینہ زلجناح کو رو رو کر کہہ رہی تھی، اے زلجناح میرے بابا کو نہ لے کے جا، اے زلجناح میرے بابا کو مت لے کے جانا۔ جو لوگ بھی گھوڑے پر سوار ہو کر مقتل کی طرف گئے وہ کبھی واپس نہیں آتے، اور پھر وہ بابا سے لپٹ کر رونے لگی۔ امام حسین شہزادی سکینہ سے بہت پیار کرتے تھے اور 4 سال کی معصوم بچی اپنے بابا سے لپٹ کر رو رہی تھی اور اسے روک رہی تھی، قیامت خیز منظر تھا۔ معصوم بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر کے آپ اپنے اہل خانہ سے ملے اور سب آپ سے لپٹ کر رونے لگی اور قیامت کے طرح کا منظر دیکھنے کو ملا۔ بالآخر آپ میدان جنگ میں چلے گئے اور آپ نے ایسی جنگ لڑی کہ یزیدی لوگ میدان چھوڑ کر بھاگنے میں مجبور ہو گئے اور آپ سے 10 میل پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے ان کی طرف رخ کیا، آپ چور چور زخموں سے چور چور زلجناح پر سوار ہوئے تو غیب سے آواز آئی، پلٹ آ اے نفس مطمئنہ، پلٹ آ اے حسین، پلٹ آ اے نفس مطمئنہ، پلٹ آ اے حسین، میں تجھ سے راضی ہوں تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ بس حکم خداوندی سے جب آپ نے اپنے ہتھیار واپس رکھ لیے تو تمام یزیدیوں نے آپ کے اوپر ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے نیچے گرنے لگے، اتنے میں ملعونین نے آپ کی پیشانی پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ زمین پر گر پڑے، اور آپ کے زمین پر گرتے ہی کربلا میں زلزلہ آ گیا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی، عرش ہل کر رہ گیا۔ واللہ کیا منظر تھا! جیسے ہی آپ زمین پر گرے بی بی سکینہ خیمے میں روتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی اور بی بی زینب کو لپٹ کر پوچھنے لگی کہ پھوپھی جان بابا کہاں ہے؟ شہزادی نے روتے ہوئے بتایا کہ آپ زمین پر گر گئے ہیں۔ سکینہ دوڑتی ہوئی مقتل کی طرف گئی، ہر طرف یزیدی لشکر۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا میرے بابا کہاں ہے؟ ان میں سے ایک ظالم بولا تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ سیدہ سکینہ نے فرمایا امام حسین۔ اس ظالم نے نام سن کر ایک تیر نکالا اور تیر حضرت حسین کی گردن میں مار کر بتایا کہ وہ رہے تمہارے بابا۔ سیدہ سکینہ دوڑ کر اپنے بابا کے پاس پہنچی۔ آپ اپنے بابا کے سوکھے گلے پر خود خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 4 سال کی بچی اپنے باپ کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ ملعون سیدہ کو دیکھ کر اپنے خنجر سے امام حسین کو اور ضربیں لگانے لگا۔ امام حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگائیں۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے، خیموں کو آگ لگا دی گئی اور اہل حرم کو قید کر لیا گیا۔ کربلا کے بعد ایک شخص نے امام زین العابدین کو پوچھا، اے نواسہ رسول، بس اتنا بتا دیں کہ کربلا میں جب خیموں کو آگ لگی تو چھوٹے بچے کیسے بھاگے؟ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے فرمایا جیسے اس تسبیح کے دانے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے ویسے ہی خیمے سے بچے نکل کے بکھرے۔ جیسے ہی خیمے میں آگ لگی شہزادی سکینہ جلتے ہوئے دامن کے ساتھ باہر آئی تو شمر ملعون نے آپ کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے، اور اتنی بے دردی سے چھینے کہ آپ کے کان مبارک زخمی ہو گئے اور ان سے خون بہنے لگا، اور آپ کی شہادت تک آپ کے ہاتھ آپ کے کانوں پر ہی رہے۔ اہل بیت رسول کو قید کر لیا گیا۔ 4 سال کی بچی نے اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر دیکھا تو رونے لگی، جیسے ہی باپ کی یاد میں روتی تو شمر ملعون نے آپ کے چہرے پر تمانچے مارے۔ 4 سال کی بچی کو اتنے تمانچے مارے کہ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ معصوم بچی کے رونے پر بھی پابندی ہے۔ قافلہ چلتے چلتے اچانک رک جاتا ہے، جس نیزے میں امام حسین کا سر تھا وہ وہیں رک جاتا ہے اور وہیں نصب ہو جاتا ہے۔ شمر گستاخ امام زین العابدین کو کہتا ہے، تمہارے باپ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ ان کا سر آگے کیوں نہیں چل رہا ہے؟ سید نے سیدہ زینب سے پوچھا کہ پھوپھی اماں، بابا کا سر مبارک ٹھہر گیا ہے؟ بی بی زینب نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سکینہ نہیں ہے۔ سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا گیا۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش عورت بی بی سکینہ کو گود میں لے کر بہت پیار کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے پوچھا، اے بی بی آپ کون ہو؟ جب سے ہمیں قید کیا گیا ہے ہمارے ساتھ تو ایسا رویہ کبھی کسی نے نہیں کیا، ہم پہ صرف ظلم اور سختیاں ہوئی ہے۔
پیار سے ہمارے ساتھ کوئی پیش نہیں آیا۔ اس نقاب پوش نے بتایا کہ میں ہوں تمہاری ماں فاطمہ، اور چہرے سے نقاب کو ہٹایا، اور بی بی زینب بی بی فاطمہ کو لپٹ کر رونے لگی اور دونوں بہت زیادہ روئیں۔ پھر سیدہ بی بی زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ واپس آتے ہی شمر بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا تھا۔ تماچے لگتے ہی بی بی سکینہ چچا عباس کو یاد کر کے رونے لگی تو وہ شیطان شمر ملعون نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر رسی سے باندھ دیا اور کہا کہ اب قافلہ نہیں رکنا چاہیے، مجھے جلدی یزید کے دربار میں پہنچنا ہے اور اپنا انعام لینا ہے۔ امام حسین کے سر کو میں نے ہی تو قلم کیا ہے، مجھے سب سے زیادہ مال و دولت ملنا چاہیے اور میں ہی انعام کا حقدار ہوں۔ جب قافلہ یزید کے دربار پہنچا تو یزید کہنے لگا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو بتایا گیا یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ اس نے پوچھا وہ چھوٹی بچی کون؟ ان لوگوں نے بتایا کہ وہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ سیدہ سکینہ دربار میں اس طرح کھڑی تھی کہ آپ کے دونوں پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے